اسٹاپ پر ایک گہرے سانولے رنگ کے دراز قد چمکیلے بالوں والے لڑکے نے ان کا استقبال کیا۔ عام سی شکل و صورت کا دیہاتی لڑکا ان کو لینے آیا۔ وہ فضا سے عمر میں کافی بڑا لگ رہا تھا۔ شائستہ آنٹی نے بتایا کہ یہ عامر ہے، میری بہن ارم کا اکلوتا بیٹا۔ فضا نے اسے ایک نظر دیکھا اور نظریں نیچی کر لیں۔ اس میں کچھ بھی ایسا نہ تھا کہ اسے دوسری بار دیکھا جائے۔ عامر بالکل بھی اس سے بات نہ کرتا تھا اور سارا وقت گھر سے باہر ہی ہوتا۔ کب گھر آتا، کب ارم آنٹی اسے کھانا دیتی، کب وہ سو جاتا، کب صبح اٹھ کے واپس چلا جاتا، اسے کچھ سمجھ نہ آتی۔ اسے بالکل پتہ نہیں تھا کہ عامر کام کیا کرتا ہے۔ ارم آنٹی چاہتی تھی کہ فضا اور عامر بھی ایک دوسرے سے بات چیت کریں، مگر عامر روکھا روکھا رہتا تو فضا کو بھی ہمت نہ ہوئی۔ ایک دن ارم آنٹی نے شام کی چائے بنائی تو عامر کو آواز دی کہ آؤ ہمارے ساتھ چائے پی لو، مگر وہ نہ آیا۔ فضا چائے لے کے اس کے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ جانے اس کو کیا غم ہے، فضا نے سوچا اور چائے رکھ کے واپس آ گئی۔ ایک دن فضا اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ ارم آنٹی کے کمرے سے اپنا نام سن کے رک گئی۔ ارم آنٹی عامر سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرا دل تو فضا میں اٹکا ہوا ہے، اس کی بھی شادی کی عمر ہو رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی شادی کریں، لیکن وہ شادی کے لیے مانتی ہی نہیں۔ بیٹا میں ماں ہوں نا، میں تو چاہتی ہوں وہ ہمیشہ اسی گھر میں رہے، اسے اچھی بہو مجھے کہاں ملے گی۔ عامر ایک دم غصہ ہو گیا۔ اماں جی آج کے بعد یہ بات منہ پہ نہ لانا، وہ سمجھے کہ ہم اس سے اس کی مجبوری کی قیمت لے رہے ہیں، ہم اس کی شادی اس کے جوڑ کی کریں گے۔ اور ارم آنٹی ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بیٹھ گئی۔ فضا کیسے بتاتی کہ وہ عامر سے ہی محبت کر بیٹھی ہے۔ وہ عامر کو اتنی محبت اور اتنی عزت دینا چاہتی تھی جتنی ان ماں بیٹے نے اس کو دی، اور وہ بھی بغیر کسی غرض کے۔